اب ہم اس کی تشریح میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تفاسیر میں علماء نے کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے میں قاموس الجدید اردو لغت کی کتاب ہے، اس کی یہ تالیف کس کی ہے؟ مولانا وحید الزمان، مولانا وحید الزمان، استاذ ادب عربی دارالعلوم دیوبند۔ کتاب کس کی ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتی مولانا وحید الزمان قاسمی۔ کتاب و سنت کے اوپر مل جائے گی کتاب آپ کو، القاموس الجدید کتاب کا نام ہے، القاموس مولانا وحید الزمان کی۔ لکھتے ہیں کہ ظاہر کس کو بولتے ہیں؟ ظاہر، یظہرو، اظہار، اس کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں، ایک ہے اطلاع، اطلاع اسباب خبر ہے۔ میں نے خبر دی کہ جناب کراچی میں طوفان آ گیا ہے بارشوں کی وجہ سے۔ اب اس خبر کو کسی نے اطلاع کر دیا کدھر؟ اسلام آباد میں۔ تو جو میرا علم ہے نا، علم جو خبر ہے اس کی حیت چینج نہیں ہوئی، صرف اطلاع ہو گیا، یہاں سے وہاں اطلاع ہوا ہے۔ اطلاع اسباب خبر ہے۔ جو اظہار ہے، اظہار، اس کے اندر فرق ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کس جگہ پہ ہے، میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اظہار یہ ہے کہ میں آپ کو جا کے لے کے جاتا ہوں، وہاں چھوڑ کے آتا ہوں اور سارے رستے بھی دکھا آتا ہوں کہ یہ رستہ بھی ہے، یہ رستہ بھی ہے، یہ رستہ بھی ہے۔ اگر میں صرف چھوڑ کے آتا ہوں تو اگلی بار اطلاع کرتا ہوں، اگر میں اطلاع، تو اگلی بار جب بندہ دوبارہ جائے گا لاہور تو وہ لاہور کا رستہ جو اس نے پچھلی بار مجھ سے اطلاع کے پہ پوچھا تھا، اطلاع پہ لیا تھا، وہ دوبارہ مجھ سے پوچھے گا بھائی آپ نے اطلاع کیا تھا مجھے مسئلہ کہ لاہور کا رستہ آپ نے مجھے اطلاع کیا تھا، میں بھول گیا ہوں، دوبارہ اطلاع کر دیں۔ اطلاع یہ ہے۔ جو اظہار ہے، یظہرو ہے، اظہار ہے۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان ایک ہی بار مجھے سارے راستے بتا دو، سمجھا دو مکمل، آئندہ آپ کی ضرورت نہیں مجھے، میں خود ہی لاہور جا پاؤں گا۔ اظہار کا مطلب یہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ اب اللہ فرماتا ہے میں نے اطلاع نہیں کیا، میں نے یظہرو علی غیبی، میں نے اظہار کیا ہے۔ کس کو؟ محترم مرتضیٰ رسول کو میں نے علم الغیب اظہار کیا ہے۔ ایک ہی بار میں نے وہ ٹیکنالوجی سمجھا دی رسول اللہ کو، ایک ہی بار میں نے یہ صفت دے دی، ایک ہی بار میں نے پورا کمپیٹنسی دے دی، قدرت دے دی کہ اب نبی جب چاہیں غیب معلوم کر لیں۔ یظہرو علی غیبی ہی کا معنی یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جبرائیل آیا بتا دیا تو خبر ہے، جبرائیل نہیں آیا تو خبر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ اللہ نے ایک ہی بار نبی کو ایسا ایک آنکھ دے دی، ایسا علم دے دیا۔ آگے دلائل آئیں گے، دلائل، اور میں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز پڑھتا ہی نہیں ہوں، صرف قرآن و حدیث، صرف قرآن و حدیث، دلائل صرف قرآن و حدیث سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یظہرو، میں نے ایک ہی بار نبی کو اظہار کر دیا، ایک ہی بار یہ کوالٹی، یہ کمپیٹنسی میں نے نبی کو دے دی۔ اب نبی جب چاہیں ہیں کسی کو غیب بتا دے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی کہیں کوئی مسئلہ نہیں بتاتے، اس کے اوپر دلائل آگے دوں گا کہ کیوں نہیں بتاتے، آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اچھا، قاموس کے اندر یہ بات لکھتے ہیں وحید الزمان، لکھتے ہیں کہ ظاہر، ظاہرہ بین الجلی وعدہ ظاہر شیئن و مظہرہ، کہ ظاہر کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو جلی طور پر ظاہر رہے، جلی واضح ظاہر ہو، اور ظاہر و شیئن و مظہرہ ہو، ہر شے یوں ہو جائے جس کے سامنے یوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ظاہر کر دیا۔ کوئی چھپی چیز رکھی ہوئی تھی تو مکمل ظاہر کر دی، اس کو بولتے ہیں ظاہر۔ اور ایک کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا بتا دیا اس کے بارے میں، میرے پاس چیز ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں اطلاع، کہ میرے پاس چیز ہے، تھوڑی سی تم جان لو۔ اگر پورا نکال کے یوں دکھا دی تو مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے۔ قاموس کے اندر اظہرو ابدی ابان بین الجلی و کشف عن اسفر عن العراب عرابہ عن علن وادیا اباہا افشا، افشا کا معنی افشا، افشا کا معنی میں ظاہر کا معنی افشا ہے، مکمل کھول دینا۔ اچھا، کشفن ان نکابن بل والتامن، جو چھپی ہوئی چیز تھی نکاب میں تھی، کشف ان، اس میں سے سارا نکال کے یوں کر دیا، کشف کر دیا، اس کو بولتے ہیں ظاہر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ الصارحۃ والجہرۃ بالقول باح بسرہ وظہر وتظاہر بالشیء، یعنی تظاہر بالشیء، شیء کی پوری اہیت کو واضح کرنا، ظہر ظہوراً بدا بدو۔ آگے کہتے ہیں کہ وضوحاً فشاءً فشوا،
مکمل کھول کھول کے واضح کرنے کو ظاہر بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میرے خیال میں ایک چیز اور اس میں ایک میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ یعنی واضح جلی بین مکمل واضح کھولنے کو ظاہر کہتے ہیں. میں نے جیسے کہ پہلے بتا دیا آپ کو کہ ظاہر میں اور اطلاع میں فرق کیا ہے. میں نے اطلاع ایک جز ہے، ظاہر ہر چیز مکمل چیز کو نکال کے پیش کر دینا. تو اللہ نے علم غیبیہ نبی کو ایسے عطا کر دیا، یہ کمپیٹنسی دے دی، صفت دے دی، جیسا کہ نبی کریم کی تھوک مبارک میں صفت ہے کہ جب بھی لگائیں لوح بدان شفا ہوگی. ایک بار بھی ایسا نہیں کہ نبی نے لگائی ہو شفا نہ ہوئی ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک قتادہ بن نعمان کی آنکھ نکل گئی نا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ، ضد نہ کرو. وہ بار بار کہنے لگے یا رسول اللہ نئی شادی ہوئی ہے، آپ میری آنکھ عطا فرمائیں. حضور نے فرمایا بھائی صبر کر، جنت ملے گی. اس نے کہا یا رسول اللہ جنت اپنی عطاؤں سے عطا کیجیے گا، آنکھ میری مانگنے پہ عطا کر دیجیے. اب یہ نہیں کہا رکو، جبرائیل کو آنے دو، جبرائیل آتے ہیں، میں جبرائیل سے بات کرتا ہوں، پھر میں میری دور تھوک میں آ جائے گی طاقت تو میں لگا دوں گا. ہائے ہائے ہائے، جبرائیل نہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی. کمپیٹنسی اللہ نے ظاہر کر دیا تھا ان کے تھوک پر شفا کو. اب وہ تھوک مبارک لگائی، آنکھ میں رکھا، آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی. قتادہ بن نعمان کہتے ہیں مرتے مر گیا میں، میری آنکھ کبھی وہ والی آنکھ سے نظر کمزور نہیں ہوئی. ہاں جی، وہ میں عطائے مصطفیٰ اختیار مصطفیٰ میری ایک الگ ایپیسوڈ آئے گی جی، کہ اللہ نے کیسے کہ نبی کو اختیار دیے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے جی. ہماری مہینوں کی محنت ہوتی ہے ایک لیکچر کے اوپر، آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. اب قاموس کے اندر وحید الزمان یہ بات کہتا ہے کہ اطلاع کس کو بولتی ہیں، کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں یطلع علی الغیب کے لفظ ہیں. اس میں کیا ہے اطلاع؟ کہتے ہیں جی اطلاع کیا چیز ہے؟ بلاغ، اعلام، انداز، اختار، اشعار، اطلاع، الاعلان والبیان. کسی چیز کے بارے میں اعلان کرنے اور اس کے بارے میں بتا دینے کو بس کہیں گے کیا؟ اطلاع. اطلاع بہم پہنچانا، کسی خبر کو فقط پہنچانے کو اطلاع کہتے ہیں. القاموس وحید الزمان سنی نہیں ہے، جن کا ہے وہی اپنا سنبھالیں. مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا جی تمہارا باپ ہے احمد رضا خان. الحمدللہ روحانی باپ ہے ہمارے احمد رضا خان، بالکل مانتے ہیں. استاد ہیں ہمارے، اور استاد کو روحانی باپ کہتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. اور کوئی مائی کے لال کے اندر ہمت ہے نا سامنا کرے اور امام احمد رضا خان کا فتح رضیہ میں سامنے رکھتا ہوں، میرے ساتھ ایک عقیدہ لے کے آ جائے فتح رضیہ سے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو یا متقدمین کا ان پہ قول نہ ہو. ایک پورے فتح رضیہ کی 29 جلدوں میں 30 جلدوں کے اندر ایک ایسا قول لے ہیں جو امام رضا خان کا ذاتی ہو. وہ ذاتی نہیں قول کرتے، وہ جو بھی قول کرتے ہیں پہلے قرآن سے دلیل، پھر حدیث سے دلیل، پھر اجماع امت سے دلیل، پھر قیاس سے علماء متقدمین کے قول، پھر آخر میں آپ کہتے ہیں کہ اب فیصلہ یہ ہے. احمد رضا خان کو جس نے پڑھا نہیں ہے لولا لنگڑا، وہ آ کر کے بات کرے گا احمد رضا خان پاس بریڈی کرا. آج تو ٹٹو جناب سنی بھی بیچ میں ایسے ہیں کہتے ہیں یہ اعلی حضرت ہمارے لیے حجت ہے. میں کہا تیرا باپ حجت ہے تیرے لیے؟ بدتمیز ہو، تجھے قدر نہیں ہے اپنے علماء کی. دوسروں کی جھولیوں میں جا کے تبھی تو لوگ بیٹھ رہے ہیں ہمارے سنی، کیونکہ ان کو کچھ تم لوگ بتاتے نہیں ہو. ان کو اگر تم اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے، بتاتے کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے کارنامے کر رکھے ہیں، اگر وہ تم کتابیں پڑھ کے سناتے، اعلیٰ حضرت کو خود پڑھتے، اعلیٰ حضرت کو تم خود پڑھتے اور لوگوں کو بتاتے تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. میں سنیوں کے مدرسوں میں رہا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بتایا اعلیٰ حضرت کی شان، لیکن جب سے میں نے پڑھا ہے خود کو، میں نے خود پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کو، تو آواز آتی ہے ہائے ہائے ہائے. قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہائے ہائے. اور ایک اگلی ایپیسوڈ آئے گی وما ارسلنا کا، اس کے اوپر، اس سے اگلی ایپیسوڈ میں لے کے آؤں گا ایک شعر کے اوپر، پوری شعر کے اوپر، کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت تو ملک میں کوئی ہے نہیں تجھ پہ آیا نہیں. اس ایک شعر کے اوپر میں قرآن و حدیث پیش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں ہزاروں حدیث کا مجموعہ ہے یہ ایک شعر، اور قرآنی آیات کی تفسیر ہے یہ ایک شعر. میں انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ نمبر 4 جو آئے گی وہ اسی کے اوپر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ قاموس کے اندر اطلاع کا معنی بھی آ گیا کہ فقط پہنچانا، اور جو ہے نا مخبر، جو مخبر ہوتا ہے وہ اطلاع کرتا ہے، خبر دینے والا بس. اس کے علاوہ اندر کی بات جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
جیسا کہ جبرائیل کو کہا اللہ نے کہو الف لام میم، اب رسول اللہ کو کہہ دیا گیا کہ الف لام میم۔ حضور فرماتے ہیں علم تو میں جان گیا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے سمجھ گئے؟ تو یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا کہ تم پہ اطلاع کی گئی ہے، اظہار میرے پہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کی اور میری راز کی بات ہے۔ ایک ضعیف روایت ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ جبرائیل صرف اطلاع مخبر تھے، ان کو بھی نہیں پتا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا قاموس۔ المنجد اٹھا لیں، المنجد کے اندر دیکھتے ہیں المنجد میں کیا ہے۔ المنجد میں اظہار کا معنی پڑھتے ہیں، اظہار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لکھتے ہیں کہ اس کا یہ لفظ جو ہے یہ ظہرہ کے لفظ سے نکلا ہے۔ ظہرہ ظہوراً، ظاہر ہونا، بہر آ جانا مکمل طور پر۔ ظہرہ ظہراً پیٹھ پر مارنا، اور اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ بولان وعلیہ الظاہر، کہ مکمل غالب کر دیا کسی نے، تو مکمل غالب کرنے کو بھی ظاہر کہتے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں مزید آگے وہ کہتے ہیں کہ اظہر مضبوط، اظہار کو اظہر کہتے ہیں۔ اور اظہر شیء یعنی کسی چیز کو مکمل کھول دینا، الکتاب یعنی اظہر الکتاب، کتاب مکمل ظاہر کر دی گئی، پڑھا دی گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اظہار علی ادویہ یا عداوتی، اظہر علی عداوتی، اپنے دشمن پر مکمل غلبہ چھا گیا، اس جملے کا معنی یہ ہے۔ مکمل غلبے کو بھی یہاں اظہر کہا جا رہا ہے۔ پھر المنجد والا کہتا ہے بابا کہ تو جو لفظ استعمال ہوا سورہ جن کے اندر الظاہرہ، اس کو کہتے ہیں کہ باطن کی ضد ہے، باطن کی ضد کو الظاہر کہتے ہیں۔ یعنی جو اگر کوئی کہے نا کہ اندھیرا ہے تو روشنی کس کو کہیں گے؟ تو روشنی کا معنی یہ ہے کہ جہاں اندھیرا بالکل نہ ہو۔ تو اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر، میں اظہار نہیں کرتا لیکن اس کائنات کا ہر زہر میں نے مصطفیٰ کریم کو دیا ہے، مرتضیٰ رسول کو دیا ہے، کیونکہ عالم منجد میں زہر کے معنی ہے کہ یہ باطن کی ضد ہے۔ زہر کیا ہے؟ چھپنے کی۔ اب اللہ کے رسول سے اللہ نے کچھ چیز نہیں چھپا کی اس کائنات کے حوالے سے، کیونکہ وہاں ذکر بھی قرآن کا ذکر جو ہے نا قرآن کے اس کائنات کے بارے میں ہے، ہمارا دعویٰ بھی کائنات کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے اللہ جاننے والا ہے، اس کے بعد بھی اللہ جاننے والا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ما کان وما یکون سمجھا دیا۔ تو یہاں فرمایا زہر کیا ہے کہ یہ کسی باطن کی ضد ہے۔ اور کوئی کہے کہ قراءۃ الظاہرہ یعنی بغیر، یعنی اس نے قرآن کو زہری طور، کتاب کو زہری طور پر پڑھ لیا، کتاب قراءۃ الظاہرہ، اس نے کسی کتاب کو زہری طور پر مکمل پڑھ لیا۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو معنی بتا دیا، اس کے اندر ڈیپ نہیں جاتا، بس اتنی یاد رکھ لیں کہ یظہر کا معنی ہے کہ اللہ اظہار نہیں فرماتا، تو یہ ضد ہے باطن کی۔ اب اللہ نے غیب کچھ نہیں چھپایا مصطفیٰ کریم سے۔ زہر کا ایک معنی یہ بھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، جس کو سمجھ آ گئی ہوگی وہ سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں آئی تو اب ہم کیا کریں۔ فروز اللغات کے اندر اظہار کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قسمی یا گواہی ہے، اگر اظہار حلفی کہا جائے کہ مکمل شہادت کے معنی میں ہے، شہادت کے معنی میں اظہار کھولنا، اظہار مکمل ظاہر کرنا، بیان کرنا، گواہی دینا۔ اظہار وہ بیان جو عدالت میں دیا جائے اسے کہتے ہیں کہ مکمل کھول کے دیا، تو یہ اظہار ہے۔ گواہی عدالت میں اطلاع نہیں ہوتی ہے، اطلاع عدالت قبول نہیں کرتی، لیکن اظہار عدالت قبول کرتی ہے۔ میری بات سمجھ نہیں سمجھ رہے علماء بھائی علمی پیسے ہیں، سمجھیے کہ اگر کہا جائے کہ اظہار تو کہتے ہیں کہ اگر کہو کہ اظہار سے ہے تو اس کا مطلب ہے خوب کھولنا، ظاہر کرنا اور نہایت صریح اور واضح کر دینا۔ المنجد یہ فروز اللغات، یہ فروز اللغات، مکمل کھول کے یوں رکھ دینا۔ اب کچھ باطن رہے گا تو وہ ظاہر نہیں ہے۔ پھر اگر ایک گوشہ بھی یظہرو میں باطن ہے تو پھر یظہرو نہیں کہہ سکتے۔ بات دیکھیں ٹیکنیکل باتیں سمجھا رہی ہے نا، جو زہر ہے وہ باطن نہیں ہو سکتا۔ اگر یظہرو علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اس آیت کے بعد کوئی کہے کہ نبی کو فلاں چیز باطن ہے، ان سے چھپی ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا، کوئی یہ دعویٰ کرے تو گویا وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی مصطفیٰ کریم سے اب یظہرو ہو گیا، کچھ بھی باطن نہیں ہے، کچھ بھی باطن نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے یظہرو کر دیا، نبی سے کچھ باطن نہیں ہے، تو جناب جب خدا ہی نہیں چھپا رسول سے، تو اب اور کیا باطن ہے جو یہاں پہ باطن ہے؟ بھائی سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ چلو یہ بات آگے سمجھ۔ اب چلتے ہیں تفسیر فخر الدین رازی کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں آپ اس آیت کا مفہوم